بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق نمبر 62 میں ہم روزے کے مفسدات اور غیر مفسدات کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ کن کن چیزوں سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے اس روزے کی قضا کرنی ہے، اور ساتھ ساتھ کوئی اور آپ کے اوپر سزا کے طور پر آپ نے اس کا کوئی کفارہ یا کوئی فدیہ دینا ہے یا نہیں دینا، یا صرف قضا کرنی ہے، اس کی انشاءاللہ تفصیل ہوگی۔ اور کن چیزوں سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، اور اب تک ہم سمجھتے رہے کہ شاید ان سے فاسد ہو جاتا ہے، لیکن آج ہم دیکھیں گے اور سیکھیں گے کہ ان چیزوں سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ تو اس میں کچھ جنایت قاصرہ ہوگی، یعنی ایسی جنایت جو ہلکی جنایت ہوگی تو اس میں صرف قضا لازم ہوگی، اور جہاں پہ جنایت کاملہ ہوگی تو وہاں پہ ساتھ ساتھ کفارہ بھی ہوگا۔ کفارے کے طور پر مطلب یہ کہ قضا روزہ بھی آپ نے رکھنا ہوگا، ساتھ ساتھ اس کا کفارہ بھی ادا کرنا ہوگا۔ وہ کیا ہوگا پھر ہم اس کی کفارہ کی تفصیل بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو آج کا ہمارا سبق نمبر 62 ان ٹاپک کے اوپر مشتمل ہے۔ فَإِنْ أَكَلَ الصَّائِمُ، یہاں سے ہماری عبارت شروع ہوتی ہے کہ اگر روزہ دار کھا لے، او شریبہ یا پی لے، او جامع یا اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر لے، ناسین بھول کر، یعنی اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ وہ روزے سے ہے، اور اس طریقے سے وہ بھول کر وہ یہ کام اگر کر لیتا ہے تو لم یفطر، تو وہ روزہ افطار نہیں کرے گا، کیونکہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی اس کو کھلایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہی اس کو پلایا ہے۔ تو کوئی آدمی بالکل بھول کر، یعنی اس کو روزہ یاد ہی نہیں ہے جب وہ یہ کام کر رہا تھا، تو بھول کر اس نے مکمل کھا لیا یا مکمل طور پر اس نے پانی پی لیا، تو اس کا روزہ فاسد نہیں ہوا۔ تو ایک تو یہ ہو گیا کہ بھول کر اگر کوئی کھانا پینا کر لے تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ پیچھے بھی ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ روزہ فاسد ہوتا ہے کہ کوئی چیز آپ کے جسم کے اندر چلی جائے، یعنی آپ کے پیٹ تک، آپ کے معدے تک چلی جائے، چاہے وہ پھر دیکھا جائے گا کہ اس میں جو معتاد سوراخ ہے، معتاد جو منفذ ہے آپ کا، یعنی حلق سے نیچے اتر جائے، یا یہ کہ پیشاب کی طرف سے، بڑے پیشاب کی جگہ سے اندر پخانے کی طرف سے اوپر پیٹ کی طرف آ جائے، یا پیٹ کا زخم ہو، آگے تفصیل آ رہی ہے، تو غرض کسی بھی جگہ سے چلی جائے، کان کے اندر پردہ اس کا پھٹا ہوا تھا تو اس سے اندر چلا گیا اور حلق تک پہنچ گیا پانی یا دوائی، یا ناک سے اندر چلی گئی، تو ان سب راستوں سے میں سے کسی ایک راستے سے اگر چلی جائے کوئی چیز، تو اس میں یہ ہے کہ اگر ایسی چیز چلی گئی ہے کہ جس کا تعلق یعنی ایسا ہے کہ بھوک مارنے کے ساتھ ہے، اور انسان اس سے سیر ہو جاتا ہے، بھوک اس کی کم ہو جاتی ہے اور نفس کا اس کی طرف میلان ہوتا ہے، ایسی چیز چلی گئی ہے، تو اب اس میں اگر وہ جان بوجھ کر گئی ہے تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا، اور ساتھ ساتھ کفارہ بھی ہوگا، اور اگر بھول کر گئی ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ کچھ ہے۔ اور پھر اگر خطا آن گئی ہے، خطا آن کا مطلب ہوتا ہے کہ روزہ یاد تھا لیکن اس کے باوجود غلطی سے حلق سے نیچے وہ چیز چلی گئی، چاہے وہ کھانے کے قبیل سے ہو یا کنکری وغیرہ ہو، ہر صورت کے اندر اگر غلطی سے گئی ہے، روزہ یاد تھا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر بھول کر گئی ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ فَإِن نَامَ، آگے کچھ قسمیں ایسی بیان کریں گے کہ جن سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، ان میں سے یہ ہے، یاد رکھیں کہ بھول کر، پیچھے ہم نے جس طرح ابھی ذکر کیا، تو بعض مرتبہ بھول کر آدمی کھانا پینا کر لیتا ہے، لیکن جب یاد آتا ہے تو پھر اس کے بعد روزہ جان بوجھ کر فاسد کر دیتا ہے کہ بھئی میرا تو روزہ ٹوٹ گیا ہے، کہ بھئی میں نے تو کھا لیا ہے، حالانکہ بھول کر کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ فَإِن نَامَ فاحتلم، اگر وہ سو گیا اور اس کو احتلام ہو گیا، یعنی اس کی منی وہ ڈسچارج ہو گئی، او نظر الی امرأۃ، یا اس نے کسی عورت کی طرف دیکھا، فانزل، اس کو انزال ہو گیا، او ادہن، یا اس نے تیل لگایا سر پر یا جسم پر، او احتجم، یا یہ کہ اس نے حجامہ لگا دیا، یعنی پچھنا لگا دیا، او اکتحل، یا یہ کہ اس نے اپنے آنکھوں کے اندر سرما ڈال دیا، او قبل
یا اس نے بیوی کو بوسہ دے دیا، لم یفطر، ان تمام صورتوں کے اندر وہ افطار نہیں کرے گا، کیونکہ ہم بستری اور جماع کے اندر جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ وہ صورتاً اور مانن دونوں طرح پایا جائے، یا یہ کہ کم از کم مانن پایا جائے جماع یعنی ہم بستری اگر بیوی کے ساتھ ہو رہی ہے تو وہ کامل تو تب ہوگی کہ وہ صورتاً اور مانن دونوں طرح پائی جائے، کہ اس کی شہوت بھی پوری ہو، لذت بھی پوری ہو، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ حقیقتاً وہ ہم بستری کر رہا ہو، تو یہ تو کامل ہے۔ اور اس قاصر اور مانن یہ ہے کہ وہ اس نے اس کو بوسہ دیا اور اس دوران اس کو بوسہ دینے کے دوران ہی انزال ہو گیا، تو پھر تو روزہ ٹوٹنا چاہیے۔ لیکن یہاں پر تو یہ ہے کہ صرف عورت کی طرف دیکھا ہے انزال ہوا ہے، یا رات کے اندر سویا ہے تو انزال ہوا ہے، تو یہاں پہ نہ صورتاً ہم بستری پائی جاتی ہے نہ مانن پائی جاتی ہے، یعنی صورتاً بھی شہوت کو پورا کرنا نہیں پایا جا رہا اور مانن بھی نہیں پایا جا رہا۔ فانزل، اور انزال تو ہوا ہے اس کو، یعنی ڈسچارج تو ہوا ہے لیکن اس نے نہیں دیکھا۔ اس طریقے سے تیل لگانے سے اگر یا پچنا لگانے سے، چونکہ اندر جسم کے اندر تو کوئی چیز جاتی نہیں ہے، مسام کے ذریعے سے اگر تھوڑا بہت تیل اندر گیا بھی تو وہ اس جو سوراخ ہیں جسم کے، جیسے کہ حلق ہے، آنکھ ہے، یا ناک ہے یا کان ہے، اس سے تو نہیں گیا نا، تو لہٰذا نہیں ٹوٹے گا۔ سرما لگانے سے بھی اگرچہ حلق کے اندر اس کا ذائقہ پہنچ گیا ہو یا حلق کے اندر اس کا کلر پہنچ گیا ہو، پھر بھی نہیں ہے، کیونکہ آنکھ سے براہ راست حلق کی طرف کوئی ایسا راستہ نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے کوئی چیز آنکھ سے اندر چلی جائے، یا آنکھ میں دوائی ڈال دی۔ او قبلا، یا بوسہ دیا ہے لیکن اس صورت میں انزال اس کو نہیں ہوا، ڈسچارج وہ نہیں ہوا، تو اس صورت میں بھی کہہ دیں گے وہ افطار نہیں کرے گا، اس کا روزہ باقی ہے۔ اچھا، فَإِنْ أَنزَلَ بِقُبْلَةٍ، اگے اسی کے ساتھ صورت ہے کہ اگر اس کو بوسے کی وجہ سے انزال ہو گیا، اس کو اس کی منی خارج ہو گئی ہے، او لمسن، یا عورت کو چھونے کی وجہ سے اس کو یہ ہو گیا ہے، تو فعلیہ القضاء، تو روزہ تو ٹوٹ گیا ہے لیکن اس کے اوپر صرف قضا لازم ہے، ولا کفارۃ علیہ، کفارہ نہیں ہے۔ یاد رکھیں کفارہ جو آگے آ رہا ہے اس کی تفصیل، وہ تب لازم ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کا روزہ ہو، یعنی فرض روزہ ہو، اور اس کے اندر وہ جان بوجھ کر کھا لے، جان بوجھ کر پی لے، یا جان بوجھ کر بیوی کے ساتھ ہم بستری مکمل طور پر کامل طریقے سے کر لے، تو جا کر کفارہ لازم ہوتا ہے۔ تو یہاں پر تو صرف اس نے انزال اس کو ہوا ہے بوسہ دینے سے یا صرف چھونے سے، لہٰذا اس وجہ سے اس کے اوپر قضا ہی لازم ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ کفارہ کے لیے جنایت کاملہ کا ہونا ضروری ہے۔ ولا بأس بالقبلتی، اچھا اب سوال یہ ہے کہ کیا وہ بوسہ دے سکتا ہے بیوی کو روزے کی حالت میں؟ تو فرماتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں ہے بوسہ دینے میں، کہ اذا امن علی نفسہ، بشرط ہے کہ اس کو اپنے نفس کے اوپر امن ہو، اطمینان ہو کہ میں بوسہ دینے سے میرا انزال تو نہیں ہوگا، تو پھر مکروہ نہیں ہے۔ ویکرہ، مکروہ ہے ان لم یامن، اگر اپنے نفس پر اطمینان نہیں ہے، اپنے اوپر اعتماد نہیں ہے، تو پھر مکروہ ہے۔ تو یہ یہاں تک یہ بات ہوگی کہ کن چیزوں سے روزہ فاسد ہوتا ہے اور کن چیزوں سے فاسد نہیں ہوتا۔ مزید تفصیل بھی آگے چل رہی ہے، لیکن یہ کہ یہ کچھ چیزیں یہاں پہ ذکر ہوئیں۔ وَإِنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ، یعنی الٹی اس کو غالب آ گئی اس کے اوپر، اور ذرعہ کا معنی سبقہ یا غلبہ، یعنی اس کے اوپر غالب آ گئی اور غیر اختیاری طور پر اس کو قے آ گئی ہے، تو فرماتے ہیں کہ لم یفطر، وہ افطار نہیں کرے گا، اس کا روزہ نہیں ٹوٹا۔ وَإِنْ اسْتَقَاءَ، اور اگر اس نے جان بوجھ کر اپنے آپ کو عامداً، جان بوجھ کر جانتے بوجھتے اس نے اپنے آپ کو قے لائی اور اپنے حلق کے اندر انگلی داخل کر کے اس نے قے لائی ہے، اس حال میں کہ ملء فمہ، کہ وہ قے جو تھی وہ منہ بھر کر تھی، تو فعلیہ القضاء، تو اس کے اوپر قضا لازم ہے، کفارہ نہیں ہے، کیونکہ کفارہ کے لیے ہم نے جیسے بتایا کہ کوئی چیز اندر لے جانا اور یا یہ کہ جماع کو جان بوجھ کر لینا، تو اس سے کفارہ لازم ہوتا ہے۔ تو الٹی کے اندر یہ دو صورتیں تو یہاں پہ ذکر ہو گئیں کہ جان بوجھ کر بے شک وہ منہ بھر کر ہو پھر بھی، اور اگرچہ وہ منہ بھر کر نہ ہو پھر بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، بشرطے کہ اس نے اس ساری کی ساری قے کو باہر پھینکا ہو، اندر حلق کی طرف نہ خود گئی ہو نہ اور یہ خود لے کر گیا ہو۔ اگر خود چلی گئی یا خود یہ لے کر اندر چلا گیا واپس الٹی کا کچھ حصہ، ڈکار کا بھی یہی حکم ہے انشاءاللہ۔ آگے کچھ جدید مسائل ہم سبق نمبر 64 کے اندر بیان کریں گے، تو اس میں بھی ڈکار وغیرہ کی بھی مزید تفصیل بھی ہوگی۔ تو اگر اس نے خود اندر لے کر گیا تو ہلکا سا بھی اگر حصہ الٹی کا واپس چلا گیا اندر، تو پھر بے شک چاہے جان بوجھ کر الٹی کی ہو یا بھول کر کی ہو، تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور جان
بوجھ کر اگر اس نے کی ہے تو اس میں پھر فرمایا کہ اگر جان بوجھ کر منہ بھر کر تھی تو اس سے روزہ ٹوٹے گا۔ تو روزہ ٹوٹنے کی صرف 2 ہی صورتیں ہوں گی الٹے میں، اس کے علاوہ اور کسی صورت میں بھی الٹے کی صورت میں سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ایک تو یہ ہے کہ خود بخود کہہ آئی اور تھوڑی سی اندر چلی گئی یا اندر لے گیا، اس سے روزہ ٹوٹے گا۔ دوسری وہ یہ ہے کہ جان بوجھ کر خود اپنے آپ کو کہہ لے کر آیا، تو اس صورت کے اندر اگر وہ منہ بھر کر ہے تو روزہ ٹوٹے گا، اور اگر جان بوجھ کر لایا لیکن منہ بھر کر نہیں ہے پھر بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو یہ 2 صورتیں ہیں صرف روزہ ٹوٹنے کی۔ وَمَنِ ابْتَلَعَ الْحَصَاةَ أَوِ الْحَدِيدَ أَوِ النَّوَاةَ أَفْطَرَ وَقَضَى، اگر کسی نے کنکری کو نگل لیا یا لوہے کی کچھ ہلکی سی کچھ چیز تھی وہ اندر چلی گئی، یا النواتا جو گٹلی کھجور کی تھی یا کسی بھی چیز کی گٹلی تھی وہ اس کے اندر چلی گئی ہے، افطارا و قضا، یعنی روزہ اس کا وہ افطار کرے گا، روزہ اس کا ٹوٹ گیا ہے اور صرف قضا ہی اس کے اوپر لازم ہے، کفارہ لازم نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں کہ یہ جو حلق سے نیچے بے شک خوراک سے متعلقہ چیزیں ساری چلی جائیں، ان میں سے کوئی ایک چیز چلی جائے، یا یہ کہ خوراک کے علاوہ کوئی ایسی چیز جیسے کنکری وغیرہ جیسے ابھی یہاں پہ ذکر آ گیا یہ چلی جائیں، بہرحال دونوں صورتوں کے اندر روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ حلق سے نیچے ہونا، جیسے کہ شریعت ظاہر کے اوپر ہی احکام کو مرتب کرتی ہے، جیسے کہ مسافر کے لیے سفر اگرچہ کتنا ہی آسان ہو گیا ہے لیکن پھر بھی اس کے لیے روزہ افطار کرنے کی اجازت دی ہے اور نماز کو قصر کرنے کی اجازت دی ہے، تو شریعت نے ظاہر پر ہی حکم کو رکھا ہے۔ تو یہاں پر بھی یہ کہ حلق سے نیچے ہونا بس یہ روزہ کے توڑنے کے لیے کافی ہے، باقی آگے میدے تک پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا اس کی طرف شریعت نے نہیں دیکھا، کیونکہ کبھی پہنچے گا کبھی نہیں پہنچے گا۔ تو یہاں تک جو صورتیں تھیں اس میں یہ کہ بعض میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے، بعض میں نہیں ٹوٹتا۔ جن صورتوں میں روزہ ٹوٹتا تھا صرف قضا لازم تھی، کفارہ لازم نہیں تھا۔ اب جو صورت ذکر ہو گئی ہے تو اس میں روزہ بھی ٹوٹے گا اور کفارہ بھی لازم ہو جائے گا، قضا بھی لازم ہوگی۔ وَمَنْ جَامَعَ عَامِدًا فی احد السبیلین، یعنی اگر کسی نے بیوی کے ساتھ جمع کر لیا دونوں راستوں میں سے کسی ایک، یعنی آگے کے راستے سے یا پیچھے کے راستے سے، تو دونوں صورتوں کے اندر اگر اس نے جان بوجھ کر ہم بستری کر لی ہے، او اکلا یا کچھ کھا لیا ہے جان بوجھ کر، او شریبہ یا جان بوجھ کر کچھ پی لیا ہے، اور اکلا یا شریبہ میں ما ایسی چیز کھائی یا پی ہے یتغذی بہ جس کے ساتھ عام طور پہ غذا کے طور پر اس کو کھایا جاتا ہے، او یتداوی بہ یا عام طور پہ اس چیز کو کے ذریعے سے دوا یعنی علاج کیا جاتا ہے، تو اس طرح کی چیز تھی، تو فعلیہ القضاء والکفارۃ، اس تو ایسے آدمی کے اوپر قضا بھی لازم ہے اور کفارہ بھی لازم ہے۔ تو اشکال ہوا چلو قضا تو ہے سمجھ میں آ گیا، لیکن کفارہ کیا ہے؟ کفارہ کا کیا مطلب ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ ایسا آدمی جس نے جان بوجھ کر یہ کام کیا ہے تو وہ کفارہ ادا کرے گا۔ تو کفارہ کی تفصیل آگی کہ والکفارۃ مثل کفارۃ الظہار، کہ کفارہ زہار کے کفارے کی طرح ہے۔ اچھا زہار کا کفارہ کیا ہے؟ تو وہ قرآن مجید کے اندر ذکر ہے 28ویں پارے کے شروع کے اندر، کہ اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو کہے کہ تم میری ماں کی طرح ہو تو اس وقت پھر اس کے اوپر کفارہ لازم ہوتا ہے۔ تو اس میں ایک روایت بھی ہمیں ملتی ہے، وہ نیچے حاشی میں بھی موجود ہے، وہ یہ ہے کہ ایک آدمی آیا کہ وہ یہ کہنے لگا کہ اللہ کے نبی میں نے اپنے بیوی کے ساتھ رمضان کے روزے کے دوران میں نے اس کے ساتھ جمع کر لیا ہے، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ اس طریقے سے یہ دیکھیں یہ قال الاعرابی یہاں پہ یہ واقعہ مذکور ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ ایک غلام آزاد کر لیں، ایک غلام عاتق رقبتاً، تو وہ کہنے لگا کہ لا املک الا رقبتی، میں اپنی گردن کے علاوہ کسی اور گردن کا بھی مالک نہیں ہوں، لہٰذا میرے پاس غلام نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے، اگر آپ اس کی استطاعت نہیں رکھتے تو پھر آپ 2 مہینے لگاتار روزے رکھ لیں، 2 مہینے لگاتار روزے رکھ لیں۔ تو فرمایا کہ جواب میں اس اعرابی نے کہا کہ اللہ کے نبی میں تو اسی روزے کے دوران ہی تو گناہ کے اندر مبتلا ہوا ہوں، تو اب جب میں لگاتار 2 مہینے 60 دن روزے رکھوں گا تو پھر اس میں کئی مرتبہ میں اس طرح کا جرم کر پاؤں گا، تو پھر تو اور میرے اوپر کفارے آتے رہیں گے، تو یہ تو میرے لیے بہت زیادہ یعنی سخت حکم ہے۔ تو پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اب اچھا ایسا کر لیں کہ اطعم 60 مسکینہ، کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا لے اگر آپ کے پاس اس چیز کی طاقت نہیں ہے۔ تو اس سے فوراً زہار کے کفارے کا اور روزے کے کفارے کا پتہ چل گیا کہ اگر جان بوجھ کر کوئی ایک اس طرح کی حرکت کر لیتا ہے، بیوی کے ساتھ جمع کر لیتا ہے یا جان بوجھ کر کھا پی لیتا ہے، تو صرف انہی صورتوں میں
اور صرف رمضان مبارک کے روزے کے اندر یہ کفارہ ہے، باقی روزوں کے لیے یہ کفارہ نہیں ہے، تو فرمایا کہ وہ زہار کے کفارے کی طرح اس طرح کرے گا کہ غلام تو آج کل نہیں ہے، لہٰذا وہ لگاتار 2 مہینے روزے رکھے گا، اگر وہ رکھ سکتا ہے، اور لہٰذا وہ لگاتار 2 مہینے روزے رکھے گا۔ اور اس میں یہ نہیں ہوگا کہ میں طاقت نہیں ہے، اگر وہ نوجوان ہے، صحت مند ہے، تو اس نے روزے ہی رکھنے ہوں گے، اس نے پھر 60 مسکینوں کو کھانا نہیں کھلانا۔ آگے شیخ فانی ہے اور یا یہ کہ ایسا بیمار ہے کہ اس کے ٹھیک ہونے کی کوئی امید نہیں لگتی، تو اس صورت میں پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلایا جا سکتا ہے، ایک روزے کا جو کفارہ ہے وہ اس کے طور پر۔ تو یہاں پر یہ ہو گیا کفارے کا ذکر۔ ومن جامع فیما دون الفرجی، اگر کسی نے فرج کے علاوہ، یعنی عورت کی فرج کے علاوہ کسی دوسری جگہ پہ اس نے جمع کر لیا، بستری کر لیا، تو جنایت کاملہ نہیں پائی گئی، مانن تو چلو وہ پایا گیا جمع، لیکن صورتاً نہیں پایا گیا، تو لہٰذا فانزل، اور اس کو انزال ہو گیا، تو فعلیہ القضاء ولا کفارۃ علیہ، قضا ہے لیکن کفارہ نہیں ہے، کیونکہ کامل جنایت نہیں ہے۔ ولیس فی افساد الصوم فی غیر رمضان کفارۃ، لہٰذا یہاں پہ آگے کچھ مزید مسائل بیان کر دی، جس طرح تذکرہ میں نے 1-2 مرتبہ کر بھی دیا ہے کہ رمضان المبارک کے علاوہ روزے کو فاسد کرنا جان بوجھ کر، واجب روزہ تھا یا نفل روزہ تھا، تو اس میں کفارہ نہیں ہے، البتہ قضا تو اپنی جگہ پر ہوگی لیکن کفارہ نہیں ہے۔ اچھا، آگے کچھ اور مسائل بیان کریں گے کہ ان مسائل سے روزہ ٹوٹتا ہے تو کفارہ آئے گا یا نہیں آئے گا، تو اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ ومن احتقن، اگر کسی آدمی نے پاخانے کے مقام سے اوپر کوئی دوائی چڑھا دی، جس کو ہم نیما بھی کہا جاتا ہے، اور حقنہ اس کو کہتے ہیں، او استعطا، یا اس نے اپنے ناک میں دوائی چڑھا دی، او اقطر فی اذنہ، یا اپنے کان میں کوئی دوائی ٹپکا دی، قطرے ڈال دی اس میں، او داوا جائفتن، یا پیٹ کا کوئی زخم تھا اس کے اندر اس نے دوائی ڈال دی ہے، او عامتن، یا سر کا زخم تھا تو اس دماغ کے برابر اس نے اوپر دوائی ڈال دی ہے، بھی دوا ان رطبن، تر دوائی تھی، تو فوصل الی جوفہ، اور ساتھ ساتھ یہ بھی شرط ہے کہ اس کے پیٹ تک وہ دوائی اندر پہنچ چکی ہے، او دماغی، یا اس کے دماغ تک پہنچ چکی ہے، تو دونوں صورتوں کے اندر افطرہ، روزہ ٹوٹ جائے گا، اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ آپ کو جیسے کہ بتایا کہ پیٹ تک کسی بھی چیز کا پہنچ جانا، چاہے وہ معتاد جو سوراخ ہے، یعنی حلق سے نیچے، یا نیچے پیشاب کی وجہ سے اوپر کی طرف آ جائے، اس سے پہنچ جائے، یا یہ کہ پیٹ سے براہ راست زخم کی وجہ سے اندر تر دوائی تھی وہ پہنچ گئی، خشک دوائی ہو تو پھر وہ نہیں پہنچتی، ظاہر ہے کہ وہ تو مزید زخم کو کی رطوبتوں کو اپنے پاس لے لیتی ہے، تو وہ تو اندر نہیں جائے گی، لیکن تر دوائی جو ہے وہ تری کے ساتھ مل کر وہ اندر چلی جائے گی۔ اس طریقے سے دماغ تک اگر کسی دوائی کا اثر پہنچ گیا تو دماغ تک پہنچنا یا پیٹ تک پہنچنا، ان دونوں صورتوں کے اندر روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ وَإِنْ أَقْطَرَ، اس میں کچھ جدید مسائل ہوں گے جو ہم انشاءاللہ سبق نمبر 64 کے اندر کچھ جدید مسائل کو ڈسکس کریں گے۔ وَإِنْ أَقْطَرَ فِي إِحْلِيلِهِ، اگر کسی نے اپنے یعنی مرد نے، عورت کی اگر جو فرج ہے اور سامنے کی اس کی جو شرمگاہ ہے اس کے اندر اگر اس نے دوائی کوئی ڈال دی تو اس سے تو روزہ ٹوٹ جائے گا عورت کا، لیکن یہ کہ مرد نے اگر اپنے اعلی تناسل کے اندر کوئی دوائی ڈال دی ہے تو فرماتے ہیں کہ لم یفطر عند ابی حنیفہ و محمد، طرفین رحمہم اللہ کے نزدیک اس کا روزہ نہیں ٹوٹا، وقال ابو یوسف رحمہ اللہ، وہ فرماتے ہیں کہ یفطر، اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اس لیے کہ اس میں اختلاف ہے۔ امام ابو یوسف اللہ کے نزدیک وہ فرماتے ہیں کہ جب اعلیٰ تناسل سے اندر کوئی دوائی ڈالیں گے تو وہ سیدھی مثانے کے ذریعے سے پیٹ تک پہنچ جائے گی، کیونکہ وہ فرماتے ہیں کہ مثانے اور پیٹ کے درمیان منفذ ہے، یعنی یہ کہ اعلیٰ تناسل سے لے کر پیٹ کے درمیان سوراخ ہے کہ جس کے ذریعے سے دوائی اندر چلی جاتی ہے، جبکہ طرفین کے نزدیک ایسا کوئی سوراخ نہیں ہے، درمیان میں مثانہ ہے اور براہ راست کوئی ایسا سوراخ پیٹ تک نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے دوائی اندر تک چلی جائے، پیٹ تک پہنچ جائے، اس لیے طرفین کے نزدیک مفتبی قول بھی یہی ہے کہ جدید جو طب بتا رہی ہے وہ بھی یہی ہے کہ کوئی پیٹ تک اس طریقے سے راستہ نہیں ہے کہ جہاں تک دوائی براہ راست پہنچ جائے مرد کے خاص طور پہ، تو لہٰذا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو یہاں تک ہم نے روزے کے مفسدات اور غیر مفسدات کا ذکر کیا، اس میں یہ کہ قضا کب لازم ہوگی، کفارہ کب لازم ہوگا، تو اس کے خلاصے کے طور پر ہم ذکر کر دیتے ہیں کہ اگر اس نے جان بوجھ کر کھایا
جان بوجھ کر پیا یا جان بوجھ کر ہم بستری کی تو اس صورت کے اندر تو پھر قضا کے ساتھ کفارہ ہے، لیکن اس کے علاوہ باقی بھی جتنی صورتیں ہیں وہ اس کے اندر کفارہ تو نہیں ہے، البتہ قضا لازم ہوگی۔ تو ان مسائل کو ذرا اچھی طریقے سے آپ نے دیکھنا ہے، یاد کرنا ہے، اور اسی سے متعلقہ نیچے حاشیے کو آپ نے پڑھنا ہے تاکہ آپ کو مسائل مزید اچھی طریقے سے ازبر ہو جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔